اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جی آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے ڈینگی بخار۔ ڈینگی بخار جو ہے یہ WHO کی جو اپنے تھیسز ہیں اس کے تحقیق کے حساب سے یہ کہ مچھر ہے اس کے کاٹنے سے یہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس مچھر کی پہچان یہ ہے کہ اس کے پاؤں کے اوپر پیلے پیلے نشان ہوتے ہیں۔ یہ جب کاٹتا ہے کسی کو تو اس کی جو مادہ مچھر ہے وہ خون چوستی ہے، جو نر مچھر ہے وہ خون کے اوپر نہیں پلتا، مادہ مچھر خون کے اوپر پلتی ہے تو وہ کاٹتی ہے۔ اب جب وہ کاٹتی ہے تو وائرس جو ہے وہ انسان کے جسم میں منتقل کر دیتی ہے۔ یہ جو وائرس ہے اس کا نام ہے ایڈیلس، ٹھیک، ADELES۔ اس وائرس کی 4 قسمیں ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ وائرس جو ہے جب انسانی جسم میں منتقل ہو جاتا ہے تو یہ وہاں پہ پھیلتا پھولتا ہے، اپنے آپ کو ڈیوائیڈ کرتا ہے، بہت ساری لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں یہ پھیل جاتا ہے۔ جب یہ پھیل جاتا ہے تو پھر 2 سے 3 یعنی کاٹنے کے 2 سے 3 دنوں کے بعد بخار شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ بخار جو ہے بنیادی طور پہ اس کی جو علامات ہیں اس کے اوپر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ یہ جو بخار ہو جاتا ہے تو پھر ٹیمپریچر بڑھنا شروع کر دیتا ہے، اور بعض اوقات یہ جو ٹیمپریچر ہے یہ 104 فارنہیٹ تک پہنچ جاتا ہے، 104 تک، اتنا خطرناک ہے۔ اس سے بھی زیادہ جو اس کے علامات ہیں وہ یہ ہیں کہ سر چکرانا، اچھا یہ کیا ہونا، ٹھیک ہے، طبیعت کے اندر بے چینی، ٹیمپریچر کا بڑھ جانا، اور دوسری جو بڑی نشانی ہے وہ یہ ہے کہ سوڑ سے بھی خون کے اخراج، ناک سے بھی خون کے اخراج، اور پخانے سے بھی خون کے اخراج، یہ اس کی مین نشانی ہے۔ اور پھر اس میں جو ہڈیاں جو ہیں وہ ایسے لگتا ہے کہ میرا جسم ٹوٹ رہا ہے، ٹھیک ہے جی، بہت زیادہ۔ اور اس کی ایک اور اہم نشانی جو ہمارے لیے بڑی کرامت ہے وہ یہ ہے کہ جو غدود ہیں وہ متورم ہو جاتے ہیں، خاص طور پہ گلے کے جو غدود ہیں نا یہ پھول جاتے ہیں، متورم ہو جاتے ہیں۔ اور گروئن ریجن کے جو ہیں جو سے ناف کے نیچے جو غدود ہیں وہاں بھی جو ہے یہ غدود پھیل جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی نشانی ہے۔ اچھا، دوسری اس کی بڑی نشانی یہ ہے کہ آنکھوں کے پیچھے پریشر ڈیولپ ہو جاتا ہے، ایسے لگتا ہے کہ آنکھوں کے اندر پیچھے سے کوئی دبا رہا ہے اس کو، ٹھیک ہے جی۔ یہ بھی اس کی بڑی نشانی ہے۔ تیز بخار، آنکھوں کے نیچے پریشر، سر چکرانا، متلی ہونا، اور منہ سے، مسوڑے سے اور پاخانے کے راستے خون آنا، یہ اس کی بہت بڑی نشانی، اور غدود کا متورم ہونا، یہ بھی اس کی بہت بڑی نشانی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، یہ جو ہے اس میں جو غدود متورم ہو جاتے ہیں وہ کون سے غدود ہیں؟ وہ لمفیٹک گلینڈز ہیں، غدود جاذبہ، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے لیے تو بڑے آسان ہے نا اس کو تشخیص کرنا کہ غدود جاذبہ جو ہے متورم ہو گیا، تو غدود جاذبہ کی تحریک کیا ہوتی ہے؟ غدی اضلاعی ہے نا، غدود جاذبہ۔ تو جب ان کا ورم ہوگا، ان کی سوزش ہوگی، تو صاف سی بات ہے کہ یہ تحریک نمبر 4 میں ہوگا، غدی اضلاعی تحریک میں یہ جو ہے یہ ڈینگی بخار ہوگا۔ چونکہ اس کے اندر جو پلیٹلیٹس ہیں وہ بہت تیزی سے ٹوٹتے ہیں، جو پلیٹلیٹس ہیں بہت تیزی سے ٹوٹتے ہیں، جو بہت تیزی سے ٹوٹتے ہیں۔ تو یہ میرا اپنا یعنی تجربے مشاہدے میں جو چیز آئی ہے، اور منور صاحب سے چونکہ میری ایکسچینج آف آئیڈیز الحمدللہ ہم ان سے بڑا فائدہ اٹھاتے ہیں، تو یہ ہوتے رہتے ہیں۔ تو اس میں جو پلیٹلیٹس ہیں یہ روزانے کے حساب سے 10 سے 15 ہزار کم ہوتے جاتے ہیں، اور بڑی خطرناک حد تک بھی گر جاتے ہیں۔ اگر یہ ایک خاص تھریش ہولڈ سے نیچے آ جائیں، یعنی کوئی 20,000 سے اگر یہ نیچے آنا شروع کر دیں، تو پھر خون جو ہے وہ شریانوں کے اندر رک نہیں سکتا۔ وہ میں آگے آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے رکتا ہے۔ رک نہیں سکتا، یہ شریانوں سے باہر نکل جاتا ہے۔ اگر یہ شریانوں سے باہر نکل جائے تو کیا ہوگا؟ ہیمریج ہو جائے گا۔ جہاں سے باہر نکلے گا، مثلا دماغ کے اندر یہ شریانوں سے باہر نکلے گا تو بلڈ ہیمریج، برین ہیمریج ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ خون باہر نکل گیا، اور خون باہر نکل کے جم گیا۔ اسی طریقے سے یہ جو ہیمریج ہے، ہیمریج کی کیفیت ہے، یہ باڈی کے کسی حصے میں بھی ہو سکتی ہے، اور یہ ہاتھوں پہ بھی اس کے نشان پڑ جاتے ہیں، یعنی سرخ نشان جو ہے نا وہ مختلف دھبے جو ہے ہاتھوں پہ، ٹانگوں پہ، بازوؤں پہ اور پیٹ کے اوپر
سرخ دھبے دکھائی دیتے ہیں. یہ کیوں ہوتے ہیں؟ یہ اس لیے ہوتے ہیں کہ جو اسکن کے نیچے جو شریانے ہیں یا جو وریدیں ہیں ان میں سے خون باہر نکل جاتا ہے. تو جب باہر نکل جائے گا تو کہاں پہ آئے گا؟ اسکن کے اوپر آئے گا نا, تو آپ کو بڑے بڑے دھبے دکھائی دیں گے. ٹھیک ہے, اب اس کا مطلب اس سے نا بڑے سارے سبق سیکھ سکتے ہیں. وہ سبق ہم یہ سیکھ سکتے ہیں کہ جب ہم کہتے ہیں جی بعض اوقات ہم کہتے ہیں جی اس کو الرجی ہو گئی ہے, بندے کہتے ہیں اس کو الرجی ہو گئی ہے. کیا الرجی ہوئی ہے جی؟ اس کے جی اسکن کے اوپر نا نشان پڑ گیا. کون سے نشان پڑ گئے؟ نیلے نشان پڑ گئے یا یہ سرخ نشان پڑ گئے. تو کیوں پڑ گئے بھائی؟ وہ اس لیے پڑ جاتے ہیں کہ اگر نیلے نشان پڑے تو پھر خون وریدوں سے نکل کے باہر جائے گا, کیونکہ وریدوں کا خون بلوش کلر کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی, ڈارک ریڈ یا بلوش کا ہوتا ہے, اور اس کے اندر آکسیجن نہیں ہوتی, اور اس کے اندر کاربن ڈائی آکسائڈ کی بہت بڑی مقدار ہوتی ہے. تو جب یہ خون اوز آؤٹ کرے گا اور اسکن کے اوپر آئے گا تو یہ خون پھر بلیکش, یا آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسکن کے اوپر نا جو نشان پڑتے ہیں وہ نیلے نشان پڑتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر یہ سرخ نشان پڑے تو اس کا مطلب ہے خون کہاں سے آیا؟ شریانوں سے آیا. ٹھیک ہے, یعنی اس بیماری کے علاوہ بھی جب ہم دیکھیں کہ اس بندے کو الرجی ہے, اچھا جی کیا ہو گیا؟ وہ جی اس کے بعض اوقات ہم نے دیکھا کہ مریض آتے ہیں وہ کہتے ہیں جی میرے اوپر جن ہے. اچھا کیسے ہیں جن؟ وہ کہتے ہیں میرے جسم پہ نا ایسے وہ جو خراشیں نہیں ہوتی, جریڈ جس کو کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں جیسے کسی ناخن سے نا ایسے کھودا, یہ پڑ جاتے ہیں جی, ادھر پڑ جاتے ہیں, ادھر پڑ جاتے ہیں, ادھر پڑ جاتے ہیں. یہ جو ہے نا جن ہے. تو یہ جن نہیں ہوتے, یہ بنیادی طور پہ اس کے پلیٹلیٹس کی خرابی ہوتی ہے جو کہ خون کو دیواروں کے اندر رکھنے کے لیے ذمہ دار ہے. وہ پلیٹلیٹس اگر خراب ہو جائیں تو خون کدھر جائے گا؟ ان دیواروں سے باہر نکل جائے گا. ٹھیک ہے جی, باہر نکل جائے گا تو اسکن کے اوپر آئے گا تو آپ کو اسکن کے اوپر نشان نظر آئے گا. اگر یہ آنتوں میں سے نکلے گا تو پھر پاخانے کے ذریعے آئے گا. ٹھیک ہے جی, اگر یہ اس میں سے معدے میں سے نکلے گا تو پھر بھی وہ اپنا پاخانے میں اس کے خون آئے گا. ٹھیک ہے جی, اگر وہ کہیں اور سے مثلا جگر سے نکل گیا ہے, ٹھیک ہے, تو جگر کی جو نالی ہے نا وہ اخراج والی وہ گردوں میں جاتی ہے, یعنی بلڈ کے ساتھ. ٹھیک ہے, تو ادھر سے بھی نکل سکتا ہے. اور اگر یہ گردوں میں سے چونکہ خون فلٹر ہوتا ہے تو وہاں سے اگر یہ صحیح فلٹریشن نہیں ہو رہی اور خون نکل گیا پیشاب کے ساتھ تو پھر پیشاب کے ساتھ خون آئے گا. اور مثانے میں سے بھی یہ عمل ہو سکتا ہے, مثانے سے بھی خون کا اخراج ہو سکتا ہے. اس میں سے سب سے پہلے بنیادی جو فرق ہوگا وہ آپ نے دیکھنا ہوگا کہ اس کے پلیٹلیٹس کے اندر کیا خرابیاں آ گئی ہیں. اور پلیٹلیٹس کی جو مین خرابی ہے نا وہ اس کی تسکین ہے. پلیٹلیٹس کی تحریک جو ہے وہ تحریک نمبر 6 ہے, اعصابی غدی تحریک ہے. یہ یاد رکھنا ہے, آپ نے اس پوائنٹ کو یاد رکھنا ہے کہ پلیٹلیٹس کی جو اپنی تحریک ہے وہ اعصابی غدی, ٹھیک ہے, 6 نمبر تحریک ہے. اگر تحریک 4 ہوگی تو تسکین کہاں پہ آئے گی؟ 5 میں بھی تسکین آئے گی, 6 میں بھی تسکین آئے گی. یعنی غدد ناخلہ میں بھی تسکین ہوگی اور غدد یہ جو پلیٹلیٹس ہیں 6 نمبر تحریک والے ان میں بھی تسکین ہو جائے گی. جب تسکین ہو جائے گی تو اس کا مطلب ہے کہ اب پلیٹلیٹس جو ہے اس تحریک کے تسکین کی وجہ سے پلیٹلیٹس کم بنیں گے یا ٹوٹ جائیں گے, صحیح سلامت نہیں رہیں گے. تو یہ آپ نے بڑے اہم پوائنٹ ہیں ہمارے لیے, یہ آپ نے ان کو یاد رکھنا ہے. اچھا, ایلوپیتھک میں اس کا علاج کیا ہے؟ ایلوپیتھک میں اس کا کوئی مخصوص علاج آج تک دریافت نہیں ہوا. ٹھیک ہے جی, چونکہ اس میں تیز بخار ہوتا ہے تو اس میں وہ پیناڈول دیتے ہیں. احتیاطی تدابیر کہتے ہیں جی اپنائیں. احتیاطی تدابیر یہ ہے کہ آپ اپنے جو اینٹی ماسکیٹو آئل ہے وہ ہاتھوں پہ لگائیں, چہرے پہ لگا کے سوئیں, پاؤں پہ لگا کے سوئیں, ہے جی, اور مچھردانی استعمال کریں تاکہ مچھر آپ کو نہ کاٹے. اور جو رہنے سہنے کی آپ کی جگہ ہیں ان کو صاف رکھیں. آپ کا لباس پاک ہونا چاہیے جی, آپ کو جی نہانا چاہیے. ٹھیک, اچھا, امونیا جو ہے نا, امونیا جو پیشاب کے اندر ہوتی ہے اس میں امونیا کی بو بھی ہوتی ہے, تو یہ بھی اس مچھر کو اٹریکٹ کرتے ہیں اپنی طرف. ٹھیک ہے نا, اس مچھر کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہے. مچھر کو ایک پکڑنے کے لیے نا ایک استعمال کیا جاتا ہے, وہ یہ کرتے ہیں کہ نوشادر لے کے نوشادر اس کو شہد کے اندر مکس کر لیتے ہیں.
یا کسی بھی شیرے کے اندر مکس کر لیتے ہیں، تو اس کی ہلکی ہلکی بو آتی رہتی ہے، اور یہ بالکل ایک اس کے اوپر گتے کے اوپر نا اس کو پیسٹ کو لگا دیتے ہیں اور باہر رکھ دیتے ہیں، تو مچھر جو ہے نا اس امونیا کی بو کے اوپر آتا ہے، ٹھیک ہے، اور جب آتے ہیں تو چونکہ شیرہ ہوتا ہے نا تو اس کو ایسے بیٹھتے ہی اس کو پکڑ لیتے ہیں، تو مچھر کو پکڑنے کا یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ تو اس لیے ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جس انسان کے جسم سے پیشاب کی بو آئے یا وہ اپنے آپ کو صاف نہ رکھے تو اس کے لیے بھی مچھر اٹریکٹ ہوگا، ٹھیک ہے۔ ایک اور اس کا علاج یہ ہے، یہ تو ہو گیا نا کہ پیناڈول دیتے ہیں، پیناڈول تو اس کا علاج ہے ہی نہیں، وہ تو صرف بخار اتارنے کا علاج ہے، تو جو پلیٹلیٹس کی خرابی ہو رہی ہے اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ ہاں، اس کو انفیوژن کی جا سکتی ہے کہ آپ کسی نارمل انسان کے خون سے پلیٹلیٹس کو نکالیں، اور چونکہ اس مریض کی زندگی کو خطرہ ہو گیا تو آپ اس کو پلیٹلیٹس انفیوز کر دیں، یہ ایک اس کا علاج ہے۔ تیسرا اس کا علاج یہ ہے کہ اس کو ان بندوں کی پہلے سے ویکسینیشن کی جائے، ٹھیک ہے جی۔ اب اس ویکسینیشن میں بھی خامیاں ہیں، وہ یہ ہے کہ یہ چونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس وائرس کی 4 قسمیں ہیں، ڈینگو کے جو وائرس ہے اس کی 4 قسمیں ہیں، ان 4 قسموں کی ویکسین بھی الگ الگ ہے۔ ایک قسم کی ویکسین جو ہے دوسرے قسم کی جو وائرس ہے اس کے اوپر اثر نہیں رکھتی، اس کے لیے بیکار ہو جاتی ہے، یا اثر رکھتی ہے تو 10%، 15%، 20% رکھتی ہے، 80% اس کا اثر ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی اپنی ایک وہ شارٹ کمنگز ہیں کہ ویکسینیشن تو ہو جاتی ہے لیکن وہ ویکسینیشن بھی کمپلیٹ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے جی۔ یہ تو ہم چلے گئے نا اس کے اوپر ایلوپیتھک پہ، اور جو WHO کے مطابق، چونکہ میں نے یہ چیزیں آپ کو اس لیے بتائی ہیں کہ یہ WHO کی جو سفارشات ہے اس کے اندر سارا کچھ لکھا ہوا ہے، تو ظاہر ہے ہمیں اس کو دیکھنا چاہیے ہمارے فائدے کے لیے نا، تو ہمیں دیکھنا چاہیے اس کو، اور اس کے اوپر عمل بھی کرنا چاہیے، اور اس کے اوپر ان کے اوپر دھیان بھی دینا چاہیے۔ باقی جو ہماری اپنی طب ہے وہ اس کے بارے میں کیا کہتی ہے وہ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے، ہے نہیں؟ تو چونکہ ابھی تک WHO جو ہے وہ ہماری سفارشات سے فائدہ نہیں اٹھا رہا، یا ہم نے کبھی سفارشات اس کو پیش ہی نہیں کی، تو فائدہ کیا اٹھائے گا؟ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، یہی بات ہے نا۔ تو اس لیے WHO کی جو سفارشات ہیں، جو اس کے علاج ہیں، جو اس نے اپنے کمپینڈیم میں دیا ہوا ہے، وہ ہمیں ضرور اس کو بھی پڑھنا چاہیے۔ اچھا، طبی یونانی اور نظریہ مفسد اعضاء اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یہ اگر ایسے مریض کی آپ اگر نبض دیکھیں، جیسے ہم نے کہا کہ ایک تو اس کو تیز بخار ہوگا، ٹھیک ہے، تو جو اس کی نبض ہوگی سری ہوگی، ٹھیک ہے جی، اور وہ 4 انگلیاں تک جائے گی۔ ٹیمپریچر اگر بہت زیادہ ہو تو پھر بہت ہی زیادہ تیز ہوگی، تیز نبض ہوگی۔ پیشاب اس کا پیلا ہوگا یا نارنجی کلر کا ہوگا، اور اس کو پیشاب جو ہے نا کھل کے نہیں آئے گا۔ ایسے مریض کو پیشاب جو ہے کھل کے نہیں آئے گا، رک کے آئے گا، تھوڑا آئے گا، بار بار آئے گا، لیکن کھل کے نہیں آئے گا۔ اچھا، اس میں پھر ہم دیکھیں گے کہ چونکہ یہ غدود کا ورم ہے، تو غدود کا ورم کون سا ہے؟ غدود جاذبہ کا ورم ہے، اور غدود جاذبہ جو ہے یہ غدی عضلاتی ہے اپنے نیچر میں، کہ گلے کے غدود متورم ہوتے ہیں اور گروئن کے جو غدود ہیں یہ متورم ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کی تحریک کنفرم غدی عضلاتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، جسم کے اندر صفرا رک جاتا ہے۔ اچھا، صفرا رک جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خون کے اندر بھی صفرا شامل ہوگا، تو وہ بھی زہر کے طور پہ شامل ہوگا، یعنی آپ کے جو گلینڈز ہیں ہمارے، ان گلینڈز کو جو ہے نا سوزش پیدا کرے گا ان کے اوپر، اور ان کے اوپر ورم پیدا کرے گا، یعنی تحریک کو سوزش اور ورم کے اندر چینج کر دے گا۔ یہ جو غدی عضلاتی زہر پیدا ہو گیا نا، یہ جو غدود ہیں ان کی تحریک کو سوزش اور ورم میں چینج کر دے گا، جو ایکسٹریم کیسز ہیں۔ اچھا جی، اس میں جو پخانہ ہے وہ چونکہ اس کے اندر خون شامل ہوتا ہے تو کالے رنگ کا آتا ہے، اسی طریقے سے اس کے مسوڑوں سے بھی خون آئے گا، ٹھیک ہے جی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مریض کا خون ہے نا وہ خون پتلا ہو جاتا ہے، مریض کا جو خون ہے وہ پتلا ہو جاتا ہے۔ تو یہ WHO کے اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ خون پتلا ہو جاتا ہے تو آپ نے اس کو ڈسپرین اور بروفین ٹائپ جو دوائی ہے وہ نہیں دینی۔ اگر ڈسپرین دے دی تو اس کو بیڑا غرق ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ اس سے ہم اور بھی ایک چیز اخذ کر سکتے ہیں، وہ اخذ یہ کر سکتے ہیں کہ جو کلاٹنگ فیکٹرز ہیں
بلڈ کو جو چیزیں کلاٹ کرتی ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ کلاٹنگ فیکٹرز کیا ہوتے ہیں؟ ایک تو پلیٹلیٹس ہیں، اس کے علاوہ نا کچھ اور انزائمز ہیں جو کہ بلڈ کو کلاٹ کرتے ہیں، یعنی جماتے ہیں. تو ڈسپرین کیا کرتی ہے؟ ان سب کو کمزور کرتی ہے. یہ بروفین جو ہے نا، یہ جو فیکٹرز ہیں ان کو کمزور کرتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پلیٹلیٹس کو بھی کمزور کرتی ہے تاکہ وہ آپس میں ایک جال نہ بنائیں. دیواروں کی اندرونی سائڈ پہ یہ ایک جال بنا دیتے ہیں اور یہ خون کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، یہ پلیٹلیٹ جال بناتے ہوئے، ویب بناتے ہوئے، ٹھیک ہے. یہ وہ ویب نہ بنائے. تو یہ جب ساتھ ساتھ چلتے ہیں تو مقصد کیا ہوتا ہے کہ خون جو ہے وہ شریانوں سے باہر نہ نکل جائے. یہ اس کا مقصد ہوتا ہے. اور اگر ہم ڈسپرین کھائیں گے یا بروفین کھائیں گے تو اکثر یہ دل کے مریضوں کو یہ دوائیں دی جاتی ہیں کہ جی ان کا خون پتلا رہے. اور عام لوگوں کو بھی ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ جناب ہر بندہ جو ہے وہ ڈسپرین کھاتا رہے تاکہ اس کا خون پتلا رہے اور خون جمے نہ. عام طور پہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ریکمینڈیشن دی جاتی ہے. کیوں نہیں بنا صاحب؟ عام طور پہ کہتے ہیں جی آپ بھی کھایا کریں جی، خون کلاٹ نہ ہو جائے، جی خون یہ نہ ہو جائے. اچھا، ایک تو اب ہم چلتے ہیں نا کہ ہم نے تو بیان کر دیا کہ یہ حدود کا ورم ہے، ٹھیک ہے جی. اب حدود کا ورم ہے تو کیا صرف مچھر ہی اس کا رسپانسبل ہے؟ کیا مچھر ہی اس کا رسپانسبل ہے؟ یہ جو مچھر ہے یہ گرم مرطوب جگہوں کے اوپر رہتا ہے، بلکہ ہر مچھر گرم مرطوب جگہوں کے اوپر رہتا ہے. اور یہ جو مچھر ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کولڈ بلڈڈ انسیکٹ. کولڈ بلڈڈ انسیکٹ وہ ہوتے ہیں جو ٹیمپریچر کے کم ہونے کے ساتھ ساتھ مر جاتے ہیں. بعض جیسے سانپ ہے یہ بھی کولڈ بلڈڈ جو ہے نا وہ سنیک ہے، ٹھیک ہے. تو کولڈ بلڈڈ سنیک ہونے کی وجہ سے نا آپ سردیوں میں سانپ کو نہیں دیکھیں گے، یہ بالکل ایسے جم جاتا ہے جیسے لاٹھی ہو. یہ اپنے بلوں کے اندر گھس جاتے ہیں پہلے، یعنی سردی کے یا برف باری کے آنے سے پہلے یہ اپنے بلوں میں گھس جاتے ہیں اور وہاں پہ یہ بالکل ایک مردہ حالت میں پڑے رہتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے ان کا دل چلتا رہتا ہے، ان کی سانس چلتی رہتی ہے، لیکن باقی جسم حرکت ان کا نہیں کرتا. اور یہ اس کو کہتے ہیں ہائبرنیشن پیریڈ. اور یہ اس ہائبرنیشن پیریڈ کے دوران جو ان کے جسم کے اندر چربی سٹور ہوتی ہے اس کو یہ استعمال کرتے رہتی ہے. ایسی مینڈک جو ہے یہ بھی کولڈ بلڈڈ ہے، ٹھیک ہے جی. سانپ بھی کولڈ بلڈ ہے، مچھر بھی کولڈ بلڈڈ ہے. لیکن مچھر کے انڈے جو ہے نا یہ زندہ رہتے ہیں، ان انڈوں کو کچھ بھی نہیں ہوتا. ایون ان کے اندر جو مواد ہوتا ہے وہ بھی جمتا نہیں ہے سردی کے اندر. یہ انڈے جو ہیں جو ہی ٹیمپریچر 20 ڈگری سے اوپر جائے گا تو یہ انڈے جو ہے نا پھر سے ان میں سے بچے نکلنا شروع. اس لیے ہم کہتے ہیں جب گرمی ہو جائے تو پھر مچھر آ گیا جی، مچھر آ گیا. کہاں سے آ گیا جی مچھر؟ حالانکہ یہ تو نہیں تھا، سردی میں تو تھا ہی نہیں، اب کہاں سے آ گیا؟ تو وہ انڈے جو ہائبرنیٹ ہوتے ہیں ان میں سے یہ مچھر دوبارہ سے نکلنا شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی. اب ہم اس طرف آتے ہیں کہ کیا اس موسم میں جہاں پہ ٹیمپریچر جو ہے وہ رات کو نیچے گر جاتا ہے، کافی نیچے گر جاتا ہے اور بڑی ٹھنڈ ہوتی ہے، تو کیا مچھر زندہ رہتا ہے؟ کیوں نہیں محبوب صاحب؟ مچھر جو ہے کیا وہ زندہ رہے گا؟ مر جائے گا نا، مر جائے گا. لیکن ڈینگی کے کیسز پھر بھی آ رہے ہیں، مچھر موجود نہیں ہے پھر بھی آ رہے ہیں. ایسے گھر جو کہ بیری ٹاؤن یا ڈی ایچ اے میں یا ادھر ادھر جو لوگوں نے بہت پروٹیکشن لگائی ہوتی ہے کہ جی جالی والے دروازے لگائیں، جالی والے روشن دان ہوں، ٹھیک ہے جی، اے سی ہر وقت آن ہوتا ہے. اب اے سی کے جو ٹیمپریچر 16 ڈگری پہ رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ان لوگوں کو بھی ڈینگی ہو رہا ہے. بات تو یہ ہے نا کہ کیا ڈینگی ان کے گھر میں ہے، مچھر ہے، پھر بھی ڈینگی ہو رہا ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مچھر کے علاوہ اس کے محرکات اور بھی ہیں. وہ محرکات کیا ہو سکتے ہیں؟ چونکہ یہ غدی ولاتی تحریک میں یہ بیماری ہوتی ہے، یہ بخار ہوتا ہے، تو غدی ولاتی تحریک کے تمام محرکات جو ہیں وہ اس کے اسباب ہیں. مثلا تیز دواؤں کا استعمال، ٹھیک ہے جی، تیز اینٹی بایوٹک کا استعمال، ٹھیک ہے. کئی اینٹی بایوٹک کا مزاج غدی ولاتی ہو سکتا ہے نا، تو وہ بھی ہو سکتا ہے. سمیات کا استعمال، زہروں کا استعمال، اینٹی بایوٹک بھی زہر ہے ظاہر ہے. اسی طریقے سے ہم کہتے ہیں اور اس سے تیز دواؤں میں کیا ہو سکتا ہے؟ مثلا کافی. اب کافی جو ہے غدی ولاتی تحریک رکھتی ہے تو زیادہ کافی پینے سے بھی یہ ورم ہو سکتا ہے. غدود جاذبہ کے اوپر ورم آ جائے اور غدود ناقلہ کے اوپر تسکین آ جائے، یعنی وہ
جو فاضل مواد ہے یا جو انزائمز ہیں اس کو بلڈ کے اندر ریلیز نہ کر سکے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو غدود جاذبہ ہیں یہ لازمی طور پر متورم ہو جائیں گے، لمفیٹک گلینڈز ہیں لازمی طور پر متورم ہو جائیں گے. جیسے میں نے ذکر کر دیا کہ ڈسپرین ہے جی، یہ ڈسپرین استعمال نہیں کرنا چاہیے، بروفین استعمال نہیں کرنا چاہیے، وہ خود WHO کے کمپینڈ میں لے کر نہ استعمال کریں، خون پتلا کرنے والی ادویات. اس طریقے سے اگر ہم جیسے اجوائن ہے، اب یہ اجوائن بہت تیز قسم کی دوا ہے، ٹھیک ہے جی، اگر اس کا بجا استعمال کیا جائے تو یہ بھی کاز کر سکتی ہے، ٹھیک ہے. اور آپ دیکھیں کھجور ہے، اگر یہ زیادہ کھائی جائے تو یہ بھی غدودی لاتی ہے. یہ دیکھیں جی ہر قسم کا گوشت، ٹھیک ہے نا جی، ہر وہ گوشت، پرندوں کا گوشت، چکن کا گوشت، جو پردار جانور ہیں ان کی تحریک غدودی لاتی ہوتی ہے، جیسے بٹیرے ہو گئے اور چیزیں ہو گئی، چکن ہو گیا، یہ چونکہ پردار جانور ہیں. اور جو اڑنے والے مضبوط جانور ہیں جیسے مرغابی ہو گئی، تو ان کے جو گوشت ہیں یہ اگر اس موسم میں کھائے جائیں تو یہ پھر مصیبت کھڑی کر سکتے ہیں. یعنی گرم موسم کے اندر اس لیے کہتے ہیں کہ جب آپ نے مرغابی کا گوشت نہیں کھانا، آپ نے گائے کا یا بکرے کا گوشت بہت کم کھانا ہے یا سبزی کے ساتھ کھانا ہے، ٹھیک ہے جی. تو یہ بھی احتیاطی تدابیر میں آئے گا کہ ہر وہ خوراک جو غدودی اضافی تحریک پیدا کرے اس کو تیز مصالحوں کے ساتھ کبھی نہ کھائیں، خاص طور پہ گرمی کے موسم میں ہے جی، تیز مصالحوں کے ساتھ کبھی بھی نہ کھائیں. اچھا، اخروٹ یہ بھی اسی طریقے سے، کافی اور بنے ہوئے چنے، پیاز، لہسن کی تحریک بہت تیز ہے، اگر اس کو زیادہ استعمال کریں تو یہ بھی ورم کاز کر سکتا ہے، ٹھیک ہے جی. سرخ و سبز مرچ یہ غدودی لاتی ہے نا، تو اگر سرخ مرچ کا استعمال بھی بے جا کیا جائے یا بہت تیز سے، جیسے کراچی میں لوگ بہت تیز سرخ مرچ کا استعمال کرتے ہیں، تو یہ بھی جو غدد کا ورم یا جگر کا ورم پیدا کر سکتی ہے. تو کلیجی یہ بھی اسی میں آئے گی، کافی بھی آئے گی، چائے بھی ہے، کالی چائے بھی آئے گا. اگر کوئی بندہ کالی چائے زیادہ پیتا ہے اور بہت تیز قسم کی چائے بنا کے پیتا ہے تو اس کے لیے بھی خطرہ ہے کہ اس کے جگر کے اوپر یا اس کے غدد کے اوپر ورم آ جائے، ٹھیک ہے جی. ہم نے اس کا علاج کیا کرنا ہے، اور ہم نے اس کا علاج الحمدللہ کر بھی رہے ہیں، کیا بھی ہے، اور منور صاحب سے میرے ایکسچینج آف آئیڈیز بھی ہوتا رہتا ہے. تو یہ چونکہ تسکین جو غدودی لاتی تحریک ہے، یعنی 4 نمبر تحریک ہے، تو جو تسکین ہے وہ غدود ناقلہ میں ہے، اعصاب میں تسکین ہے. لہذا ہم نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے اس تسکین کو توڑنا ہے. تو آپ اس کو اگر 5 نمبر کا ملین دے دیں، جس کے اندر کیا شامل ہے، جس کے اندر سنڈ ہے 4 حصے، کالی مرچ 2 حصہ، نوشادر 3 حصہ، اور سنا مکی 8 حصہ، ٹھیک ہے جی. اس سب کو جو ہے وہ آپ گرائنڈ کریں، 500 ملی گرام کا کیپسول بھریں، اور ہر 2 گھنٹے کے بعد اس بندے کو ہر 2 گھنٹے کے بعد آپ نے وہ کیپسول دینا ہے، ٹھیک ہے. اس کی آنکھوں کے پیچھے جو پریشر بنا ہوگا وہ بھی نکلے گا، ختم ہوگا، اس کے غدود کا ورم بھی ختم ہوگا، اور اس کی جو بلیڈنگ اس کو ہو رہی ہے وہ بھی انشاءاللہ ختم ہوگی. دوسری جو دوا ہے وہ ہے 6 نمبر کی اکسیر، اعصابی غدی اکسیر. اس کا نسخہ بھی میں آپ کو بتا دوں، چونکہ یہ ریکارڈنگ ہم کر رہے ہیں اور یہ اس سے انشاءاللہ کئی لوگوں کو فائدہ ہوگا. وہ ہے سہاگا بریاں، ٹھیک ہے جی، اکسیر نمبر 6 سہاگا بریاں، اور چھوٹی الائچی، سبز الائچی، اور کیروا شمی، اور ایک اور چیز ہے حجر الیہود، کشتہ حجر الیہود. یعنی حجر الیہود کا پتھر استعمال نہیں کرنا بلکہ حجر الیہود کا کشتہ استعمال کرنا ہے. کشتہ مینز کہ وہ جو ادویات میں ڈالنے کے قابل ہو، کیونکہ اگر حجر الیہود لیں گے تو وہ تو پتھر ہے، وہ ڈالنے کے قابل نہیں ہوتا. اس کو کیلسائن کر دیں تو کشتہ اس کا بن جائے گا. ان سب کی برابر مقدار ہے، اور اس کی بھی جو خوراک ہے وہ 500 ملی گرام کا کیپسول ہے، جو کہ آپ نے ہر 2 گھنٹے کے بعد ایسے مریض کو دینا ہے. تیسرا جو میرے ایکسپیرینس میں آیا وہ یہ ہے، ہم نے کورونا کے لیے ایک دوا بنائی تھی جس میں ہم نے امرت دھارا استعمال کیا تھا. وہ ہر قسم کے وائرس کو ختم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. اس کو میں نے چکن پاکس پہ بھی دے کے دیکھا،
2 दिनों के अंदर चिकन पॉक्स एक बच्चे के पूरे जिस्म के ऊपर दाने थे और बेचारा रो के मर रहा था। 2 दिनों के बाद तमाम दाने, हर चीज खत्म हो गई। ठीक है जी, तो वो भी चिकन गुनिया के अंदर इसको अंदरूनी खाने के लिए या अंदरूनी खाने के लिए लगाने के लिए भी उसको मैंने लगवाया भी है जी, तेल में मिला के। ये इसको अमृतधारा का इस्तेमाल कैसे है ये जरा सुन ले बात के कैसे होता है। अमृतधारा बहुत तेज किस्म की दवा है और इसको आपने 20% अमृतधारा, 80% रोगन कंजद मीन्स तिलों का तेल। तो 80 ग्राम अगर रोगन कंजद हो और 20 ग्राम आप इसमें अमृतधारा शामिल करें, इसको मिक्स करके इसके 10-10 कतरे दिन में 5 से 6 बार उसको दूध के अंदर डाल के पिला दें, तो उससे भी हर किस्म के वायरस को ख़त्म होने की इंशाल्लाह उम्मीद है। ये वाला वायरस भी ख़त्म होगा। बाकी वायरस कोरोना के लिए भी हमने इस्तेमाल किया, बड़ा सक्सेसफुली उसको उसने ख़त्म किया। तो ये वो करें, वो भी बहुत ही कारामद दवा है। इसके अलावा अगर उसको तेज बुखार है तो फिर इसको मुलय्यन उज़लाती आसाबी देना है। मुलय्यन उज़लाती आसाबी जो है, इसमें करंजवा का मगज़ शामिल है। करंजवा का को जो पर स्किन होती है वो शामिल नहीं करनी, वो सख्त होती है। इसका मगज़ नरम होता है, वो शामिल करना है। तो करंजवा का मगज़ और फटकड़ी बरियां और आंवला खुश्क और हरड़ स्याह, वो भी देसी घी के अंदर इसको बरियां करें। तो 2 हिस्से आंवला खुश्क, 3 हिस्से हल्दी अपना ये हरड़ बरियां और 2 हिस्से इसमें फटकड़ी बरियां और करंजवा के जो बीज है वो भी 2 हिस्से। ठीक है जी। तो हिस्सों से मुराद ये होता है कि एक हिस्सा अगर 10 ग्राम है तो 2 हिस्से 20 ग्राम के बराबर होंगे और 3 हिस्से जो है वो 30 ग्राम के बराबर होंगे। तो ये जो दवा है इसको भी आप ग्राइंड कर लें, मिक्स कर लें। इसका 500 मिलीग्राम के कैप्सूल दिन में 4 से 5 बार दें तो इंशाल्लाह हर किस्म का बुखार भी उतर जाएगा। और इसमें इस बीमारी के अंदर ख़ास तौर पे जो उज़लात की तहलील होती है वो इस कदर ज़्यादा होती है कि उसका जिस्म जो है वो टूटता है। वो कहता है मेरी हड्डियाँ टूटती हैं, मेरी हड्डियों में जोर ही नहीं रहा, बंदा कई दिन उठने के काबिल नहीं होता। तो ये अगर उसको दे दें तो इंशाल्लाह उसके उज़लात जो है मजबूत हो जाएंगे और उसके जोड़ जो है उसमें जोर आ जाएगा और बंदा उठने के काबिल हो जाएगा। यही मेरी जो है ना रिकमेंडेशन जो है, चूँकि जो लोग हम तक नहीं पहुँच सकते और उनको कोई कोरोना हो जाए तो बेचारे परेशान होते हैं, और अगर डेंगू हो जाए तो परेशान होते हैं, वो ये वाले सारे के सारे नुस्खे इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे जो है इमीडिएटली फ़ायदा होगा, 2 से 3 दिनों में फ़ायदा होगा। जो हमारे साथी कोई WHO में बैठे हुए हैं सुन रहे हैं या और जो पाकिस्तान में किसी अहम पोजीशन पे हैं, तो या तो इसकी मुकम्मल कंपाउंडिंग के लिए हमारे किसी भी नज़रिया मुफरद आज़ा के तबीब से रब्ता कायम करें, मुझसे रब्ता कायम कर ले। इंशाल्लाह उनको तमाम किस्म की जो फैसिलिटेशन है वो हम देंगे, हर किस्म की इमदाद भी उनको देंगे। और जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल अगर इसमें हमसे रब्ता करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह उनकी जो हमारे पास है वो सब कुछ इस कौम का है, देंगे हम।